وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جو مہند و شبیہ سے منزہ ہے، جو شکل و صورت سے مبرہ ہے، جو وحدہ لا شریک اور مستحق عبادت ہے۔ ہزار لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان محسن انسانیت پر جنہوں نے بڑھتی انسانیت کو فلاح کی راہ دکھائی۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم الصلاح صدق اللہ العظیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ والدین معزز مہمانان کے سامنے پیش ہونا اور آپ سے محض گفتگو ہونا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ میں سب سے پہلے اسرار سلطانی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم، ان کے اسٹاف کو اپنا تعلیمی ایک سال شاندار طریقے سے مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیگر مہمانان گرامی، اکابرین مجلس، والدین اور ہمارے روشن مستقبل کے ستاروں، السلام علیکم۔ میں آپ تمام مہمانان گرامی کو، والدین کو اور دیگر مہمان جو یہاں پینڈال میں تشریف رکھتے ہیں، اسرار سلطانی صاحب اور ان کی ٹیم کی طرف سے ویلکم کہتا ہوں۔ آپ تمام احباب کے سامنے میں نے حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الصلاح، علم میرا ہتھیار ہے۔ آج آپ لوگ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ ہمارے اندر عدم استحکام اور ہمارے اندر عدم برداشت ہمارے معاشرے میں انصاف کے پیمانے ٹوٹ کا شکار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اسرار سلطانی صاحب اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے اس قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے آپ نے کہ علم میرا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایک سوچ، ایک نظریے پر کام کر کے ہمارے معاشرے کی برائیوں کو نہ صرف ختم کیا بلکہ ان تمام برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم پیدا کرتے ہوئے آپ نے ہماری نسل کی اس طرح سے کردار سازی کی اور آبیاری کی کہ آپ نے اپنے کردار سے یہ بات ثابت کی کہ اگر ایک انسان بھی چاہے تو اپنے پورے معاشرے کے لیے کام بھی کر سکتا ہے اور اپنے معاشرے میں کردار سازی بھی کر سکتا ہے۔ آپ والدین یہاں پہ تشریف لائے ہوں گے، یقیناً ایک عزم، ایک جذبہ ہے آپ کے لیے، آپ کے اندر بھی کہ ہمارے بچے بھی کسی اچھے مقام تک پہنچے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اسرار سلطانی صاحب وہ سوچ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا کہ آپ نے چاہا کہ میں معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کروں، ان کو جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر ان کو پیش کریں تاکہ ان پہ ہم کام کر کے ان کو ختم کر سکیں۔ مگر جب آپ نے ضرورت محسوس کی کہ آپ نے جنگ بدر کے جو نظریہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ بدر میں قیدی تھے، جو قید ہوئے لوگ، ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے جو ہے جنگ کا جزیہ لیا جائے، جنگ کی اجرت لی جائے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ان سے جنگ کی اجرت کیا لینی چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہیں کہ یہ ہر 10 مسلمانوں کو 10 مسلمان مردوں اور عورتوں کو تعلیم اور لکھنے کا سلیقہ سکھائے تو ان کے لیے آزادی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تعلیم جو وہ غیر مسلم تھے ان سے قرآن اور حدیث کی تعلیم ان کو نہیں کی جاتی تھی، وہ یہی تعلیم تھی جو آج اسرار سلطانی معاشرے میں اور ہمارا جو سوسائٹی ہے اس میں کردار، لوگوں کے کردار اور لوگوں کے احساسات اور انسانیت اور انسانی جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ اور کسی شاعر نے خوب کہا تھا، کوئی تو ایسا مکتب ہو، کوئی تو ایسا مکتب ہو جہاں انسان کو بندہ بنانے کا کام کیا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں برائیاں ضرور ہیں، ضرور ہمارے معاشرے میں بگاڑ بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں
जहाँ पर इसरार सुल्तानी जैसे लोग, जहाँ पे इसरार सुल्तानी की टीम जैसे लोग वहाँ पे काम कर रहे हों और अपना किरदार अदा कर रहे हों। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हम बहुत जल्द कामयाब और तरक्की की राहों पर गामजन होंगे और हमारे बच्चे कल हमारे ही लिए एक भारत का एहसास बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं तमाम वालिदैन और तमाम जो बच्चे जिन्होंने आज इसमें कामयाबी हासिल की इम्तहानात में, उन तमाम को मैं खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं तमाम मेहमान करामी से मुल्तमिस हूँ कि प्लीज स्टैंड अप एंड गिव बिग हैंड्स टू द मिस्टर इसरार सुल्तानी एंड हिज टीम फॉर अ ग्रेट स्ट्रगल, पैशन and that he has done for the betterment of society. Thank you very much. मैं इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा, चूँकि हमारे मुस्तक़बिल के रोशन सितारे यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके नाम में कुछ बोलूँ। तो शाराए ज़िंदगी से जब भी तुम गुजरो, शाराए ज़िंदगी से जब भी तुम गुजरो, ढूंढने वाले